بھی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، آداب۔ جو ہم نے کل آپ کو بتائے تھے حضرت خواجہ زرزری بخش دولے میاں، ان کی زیارت کرائے تھے ہم نے آپ کو کل، تو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں حضرت خواجہ شیخ براہالدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر ہم آج آئے ہیں، جو ان کی زیارت کرائیں گے ہم آپ کو۔ آپ اسی ویڈیو کے اندر آپ کو لے چلتے ہیں اب مزار شریف کے اوپر، جو اس طرف پانی کی ٹانکی بھی بنی ہوئی ہے اور وہ سامنے جو نظر آ رہی ہے آپ نے کافی بہترین نظارہ ہے۔ یہ گیٹ ہے جو جس طرف سے ہم ابھی آئے ہیں اندر، جو اس طرف توپ بھی رکھی ہوئی ہے اندر کی طرف، جو ایک پرانی توپ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر جو پرانی دیگ بھی نظر آ رہی ہے آپ کو اس ویڈیو کے اندر، جو یہ گیٹ ہے گھسنے کے لیے، کمان بنے ہوا ہے اندر ہی گھسنے کے لیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ چپل اتارنا چاہیے، جو اس طرف سے عریف ماموں بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر کتنا بہترین نظارہ ہے یہ درگاہ کا۔ ان کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری دیں گے سید امین القادری مالیگاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس وقت ہم اسد الاولیاء والعارفین حضرت سیدی بابا برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر حاضر ہیں۔ بابا برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدنا امام اعظم امام الائمہ نعمان بن ثابت کی اولاد میں سے ہے، اور آپ کا نسب صرف 11 واسطوں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے جا کر کے ملتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے اکلوتے صاحبزادے حضرت حماد، جن کو عبدالسلام بھی کہتے ہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی اولاد میں سے۔ آپ حضرت بابا برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہانسی میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اس لیے کہ آپ کے والدین ہانسی میں رہتے تھے، اور حضرت شیخ جمال ہانسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے عظیم خلفاء میں سے ہیں۔ آپ نے اکثر حضرت صابر پاک کے تذکرے میں حضرت شیخ جمال ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر سنا ہوگا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اسی کی خلافت کو باقی رکھتے تھے جس کی خلافت پر شیخ جمال ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ تصدیق فرماتے تھے۔ تو یہ رشتے میں حضرت شیخ جمال ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے ہوتے ہیں، شیخ جمال ہانسوی ان کے ماموں ہوتے ہیں۔ ہانسی میں آپ کی ولادت ہوئی۔ پورا خاندان پہلے سے سلسلہ چشت اہل بہشت سے وابستہ تھا، تو صرف 19 سال کی عمر میں آپ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت سے مستفیض ہوئے۔ ابھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا چرچا بھی نہیں ہوا تھا، تبھی سے بابا برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی صحبت میں رہتے تھے صرف 19 سال کی عمر سے۔ جس وقت غیاث پور میں یعنی دلی شہر کے کنارے آپ نے اپنی خانقاہ کو بنایا، تو اس وقت بھی بابا برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھ تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیر سے آپ کی معیت اور آپ کی صحبت کتنی طویل اور کتنی پرانی ہے۔ حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے پیر و مرشد سیدی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے بے پناہ محبت، الفت اور عقیدت تھی۔ چونکہ یہاں پر پہلے ان کے چھوٹے بھائی حضرت سید منتجب الدین، جن کو زرزری بخش دولہا میاں کے نام سے یاد کرتے ہیں، پہلے وہ آئے تھے۔ تقریباً ان کی آمد سے 17 سال پہلے وہ تشریف لائے۔ انشاءاللہ ان کے تذکرے میں باقی گفتگو ہوگی۔ تو چونکہ ان کا وصال ہو گیا چھوٹی سی عمر میں، تقریباً 34 سال کی عمر میں صرف انہوں نے پردہ فرما لیا، تو ان کے وصال کے بعد اس علاقے میں ضرورت تھی کہ کوئی سلسلہ چشتیہ کا بہترین دائی اس سرزمین پر پہنچے،
اور یہاں پر شرک اور کفر میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے۔ تو حضرت محبوب الہی نے فرمایا، چونکہ ان کا نام برہان الدین ہے، غریب کا لقب آپ کے مرشد نظام الدین اولیاء نے عطا فرمایا تھا۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا، بابا غریب، اب تمہارے بھائی کا وصال ہو گیا ہے تو تم جاؤ۔ حالانکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس دور میں تار، ٹیلی فون ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہاں پر جس دن حضرت منتجب الدین علیہ رحمہ کا وصال ہوا، اسی دن حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ اب آپ کو دیوگڑھ جانا ہے، یعنی دولت آباد کی طرف، دکن کی طرف جانا ہے، کیونکہ تمہارے بھائی کا وصال ہو گیا ہے۔ تو آپ تو پہلے روئے کہ بھائی تو دنیا سے چلا گیا، لیکن پھر عرض کیا کہ سرکار آپ کی نالین کو چھوڑ کر میں کہاں جاؤں؟ آپ کے ایک مثل مشہور ہے نا کہ آپ کے قدموں کو چھوڑ کے کہاں جاؤں، آپ کی جوتیوں کو چھوڑ کے کہاں جاؤں؟ تو حضرت محبوب الہی سے کہا کہ آپ کی نالین میں رہنا چاہتا ہوں، یعنی آپ کے قریب رہنا چاہتا ہوں، نالین چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا، ایک کام کرو، میری نالین کے بغیر نہیں رہ سکتے تو نالین ہی ساتھ میں لے کر چلے جاؤ، میں اپنی نالین آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو پھر آپ نے فوراً دوسری چیز عرض کی کہ حضور آپ کی محفل کو چھوڑ کر، مجلس کو چھوڑ کے کہاں جاؤں؟ فرمایا، ایک کام کرو، مجلس بھی ساتھ میں لے کر جاؤ، مجلس بھی میں آپ کو سونپتا ہوں۔ اس طرح سے تقریباً کم و بیش 1400 اولیاء اس وقت محفل میں موجود تھے۔ آپ نے 1400 اولیاء کے ساتھ جب وہ بابا برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کو روانہ کیا، اسی کو مورخین نے 1400 پالکی بھی لکھا ہے۔ یہاں کم و بیش 1400 اولیاء اللہ تشریف لائے، جن کا تعلق سلسلہ چشت اہل بہشت سے ہے۔ بابا برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں تشریف لائے، اور آنے کے بعد پھر آپ نے یہاں پر لوگوں کے درمیان دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمایا اور شرک کے خاتمے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جس دن آپ تشریف لائے، پہلے ہی دن آپ کے ہاتھ پر 1000 کافروں نے اسلام قبول کیا، اور وہ سلسلہ چشت اور اہل بہشت میں داخل ہوئے۔ آپ 4 بھائی اور 5 بہنیں ہیں۔ تو تاریخ میں آتا ہے کہ آپ کے 2 بھائیوں کے علاوہ آپ کا پورا خاندان، یعنی ساری بہنیں اور سارے بھائی اسی شہر کے اندر مدفون ہے، اگرچہ اس میں مورخین نے اختلاف کیا ہوا ہے۔ اور حضرت بابا برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس سے بڑی اور شان کیا ہوگی؟ بس کیا عظیم شان کی یہ ذات ہے کہ اگر کسی کا مرید کسی کی تعریف کرے تو بہت بڑی بات نہیں ہوتی، کیونکہ ہر مرید اپنے پیر کی تعریف کرتا ہی ہے۔ ایک دن حضرت محبوب الہی کی خانقاہ میں ذکر نکلا سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی کا۔ اب یہ بایزید بسطامی کون ہے تو بہت لمبی ہو جائے گی، جو اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے۔ اتنا سمجھ لیں کہ بایزید بسطامی وہ ہیں جو فرماتے ہیں کہ اگر ایک لمحے کے لیے میری نگاہوں سے اللہ کا جلوہ اوجھل ہو جائے تو اس وقت میں اپنے آپ کو کافر سمجھنے لگوں۔ ایک لمحہ بھی جلوہ خدا و رسول میری نگاہ سے اگر اوجھل ہو جائے تو میں اپنے آپ پہ کفر کا فتویٰ دے دوں، یعنی ہر لمحہ میں یار کے مشاہدے میں مصروف ہوں۔ تو محبوب الہی کی دربار میں جب ذکر نکلا سلطان العارفین بایزید بسطامی کا، یہ بایزید کون ہے؟ سید الطائفہ۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ بایزید بسطامی کو اللہ کی بارگاہ میں ولیوں میں وہ مقام حاصل ہے جو جبریل امین کو سارے فرشتوں میں مقام حاصل ہے۔ تو حضرت بایزید کی تعریف ہو رہی تھی۔ بایزید وہ جو ولیوں میں جبریل کی طرح ہے، جیسے جبریل فرشتوں میں ہے ویسے ولیوں میں بایزید ہے۔ بایزید ہر لمحہ خدا و رسول کے جلووں میں مصروف ہے، مشاہدہ حق میں مصروف ہے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء سے کسی نے پوچھا کہ سرکار، بایزید کے بعد اب کوئی بایزید کیا زمین کے اوپر ہو سکتا ہے؟ بایزید بسطامی کے بعد اب کوئی بایزید جیسا ہو سکتا ہے؟ تو سرکار محبوب الہی نے فرمایا، میرا جو مرید ہے جس کو دنیا برہان الدین غریب کہتی ہے وہ میرا بایزید بسطامی ہے۔ تو جس کے لیے حضرت محبوب الہی فرمائیں کہ میرا بایزید بسطامی برہان الدین غریب ہے، ان کی شان اور ان کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ اور ان کے پیر محبوب الہی اور ان کے مرید باعث خواجہ جیسی ہستیاں ہیں۔
تو ان کے مرتبے کا اندازہ لگانا کچھ آسان نہیں ہے۔ ایک روایت کے مطابق 11 سفر المظفر کو آپ نے اس دنیا سے رحلت فرمائی اور یہاں پر جو ہے وہ آسودہ خاک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں، ان کی برکتیں نصیب فرمائیں، اور اللہ اولیاء اللہ کے صدقے ہم سب کی جملہ پریشانیوں کو، بلاؤں کو، مصیبتوں کو دور فرمائیں، اور سب کے دامن کو گوہر مراد سے اللہ بھر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ کو پوری جانکاری دی ہے سید آمین القادری مالیگاؤں، انہوں نے آپ کو پوری جانکاری دی ہے اسی ویڈیو کے اندر۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ جو اس طرف مزار شریف ہے، حیدرآباد کے پہلے بادشاہ نام ہے قمر الدین آصف جوہال، جو حیدرآباد کے پرانے بادشاہ ہے، بہت پیچھے کے ہے یہ بھی۔ تو آپ کو ہم نے پوری جانکاری دی ہے حضرت خواجہ شیخ بہاؤالدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے جڑے رہے ہمارے تلیگاؤں نیوز چینل پر۔ تلیگاؤں نیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کمنٹ میں کیسا لگا ضرور بتائیں۔